السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے اللہ عز و جل کے ذکر کی مختصر سی فضیلت بیان کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ساری دنیا میں ایک عالمگیر بے چینی پائی جاتی ہے۔ کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بدامنی اور بے چینی نہ پائی جا رہی ہو۔ آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ نادان انسان، شراب اور شباب، رباب کی محفلیں اور سنیما گھروں کی گیلریاں، ڈرامے گاہوں، فحش و عریانی سے مرسخ نائٹ کلبوں اور جنسی و رومانی موبائل فونوں میں سکون کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ آخر سکون کہاں ملے گا؟ آئیے قرآن مجید سے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ عز و جل کے سچے اور پاکیزہ کلام، تو ہی ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں ارشاد فرما کہ سکون کہاں ملے گا۔ جب ہم نے قرآن مجید کی خدمت میں استفسار کیا تو جواب ملا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ اللہ عز و جل کا ذکر دل کی غذا ہے، اور اگر دل اپنی غذا نہ پائے تو بے چین نہ ہو تو اور کیا ہو؟ یہ بے چینی، یہ بے اطمینانی، یہ پریشانیاں، یہ حیرانیاں محض اللہ عز و جل کے ذکر کی غفلت سے باعث ہے۔ اے نادان، اے غافل انسان، اپنے رب کو یاد کر۔ اے غافل انسان، اپنے رب کو یاد کر، دل کی اجڑی ہوئی بستیاں آباد کر۔ یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ عز و جل کے تحمید و تقدیس کے رطب اللسان ہے، یعنی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے۔ چنانچہ اس کے مطابق کوئی شے بھی اس کی تسبیح سے غافل نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر زندہ چیز اللہ عز و جل کی تسبیح کرتی ہے، اور اس کی تسبیح حسب حیثیت ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ دروازے کے کھلنے کی آواز اور چھت کا چٹکنا یہ بھی تسبیح کرتا ہے، اور ان سب کی تسبیح ہے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتائے مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، سبحان اللہ، اور یہ بھی دیکھے ہیں کہ کھاتے وقت کھانا تسبیح کرتا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بیشت کے زمانے میں مجھے سلام کرتا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ایک ستون سے ٹیک فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جب جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون رو دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دست کرم پھیرا، شفقت فرمائی اور تسکین دی۔ منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ انہیں یہ خیال آیا کہ شاید اس گھنے جنگل میں میرے علاوہ کوئی اور شے اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہوگی۔ حکم باری تعالیٰ ہوا، اے میرے ذاکرو، اپنے ذکر کی آواز کو بلند کر دو۔ تمام جنگل سے ذکر کی آواز بلند ہو گئی، ایک شور سا مچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان ہو گئے، سجدے میں گر گئے اور عرض کیا، یا رب العالمین، کیا زمین کے نیچے بھی آپ کا ذکر ہوتا ہے؟ حکم باری تعالیٰ ہوا، اضرب بعصاک الارض،
اس زمین پر آسا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب زمین پر آسا مارا تو زمین شاخ ہوئی اور جوش و خروش کے ساتھ پانی اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہوا دکھائی دیا۔ پھر حکم باری تعالیٰ ہوا اس پر بھی ایک آسا مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پانی پر بھی آسا مارا تو ایک پتھر نمودار ہوا۔ پھر حکم باری تعالیٰ ہوا اس پر بھی ایک آسا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر بھی آسا مارا تو ایک سبز رنگ کا جانور جو ذکر الہی میں مصروف نظر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس جانور سے پوچھے تجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اس نے کہا 300 برس ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ عز و جل کے ذکر سے بڑھ کر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرا گزر بسر کس طرح ہوتا ہے؟ جانور نے کہا کہ مجھے دن بھر میں 2 وقت پانی دیا جاتا ہے، لیکن میں اس خوف سے نہیں پیتا کہ کہیں میرا منہ پانی میں ہو اور موت کا فرشتہ آ کر میری روح نہ لے کر چلا جائے۔ یہ خوف سے میں پانی نہیں پیتا اور پانی واپس چلا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پرندہ غائب ہو گیا۔ اب پتھر پانی کے نیچے چلے گیا اور زمین پھر برابر ہو گئی۔ ان تمام احادیث سے جماد یعنی بے جان چیزیں مثلا پتھر، لکڑی وغیرہ کا کلام اور تسبیح کرنا ثابت ہوا۔ شجر و حجر، جمادات و حیوانات سبھی اس کی یاد میں مشغول ہیں، اور جو غافل ہوا وہ نقصان اٹھایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی درخت پر کلاڑا اسی وقت چلتا ہے جبکہ وہ اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اور جو جانور ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے اسے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کچھ کہا ہے سنا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گا۔ میری آپ سے خواہش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اجر عظیم سے نوازے۔ اللہ حافظ۔